محترم ناظرین، آج ایک نیا سوال، ایک نئی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، کیا واقعی اسلام میں اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم ہے؟ محترم ناظرین، اونٹ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہترین نمونہ ہے۔ وہ کئی مہینوں تک بنا پانی کے ریگستان میں سفر کر سکتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا مقدس جانور ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بخوب فرمایا ہے تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ محترم ناظرین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں صحابہ اکرام کو اونٹ کا پیشاب پینے کا ایک انوکھا واقعہ ملتا ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو اونٹ کا پیشاب پینے کے لیے تزویج فرمایا تھا۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں اونٹ کے پیشاب پینے سے متعلق ہی صحیح واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ حضرات بالکل درست حقیقت کو جان سکیں، اور یہ بھی کہ حدیث کے مطابق اونٹ کا پیشاب پینا کیسا ہے۔ اس حوالے سے بھی ویڈیو میں آپ کو حیران کن جانکاری دی جائے گی، اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ ہندو گائے کا پیشاب کیوں پیتے ہیں۔ محترم ناظرین، حدیثوں کی بڑی بڑی کتابوں میں اونٹ کے پیشاب پینے کا یہ واقعہ کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ قبیلہ اکل اور ارینا کے 8 لوگ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قبیلہ اکل اور ارینا دونوں قبیلوں کے یہ جو لوگ تھے، ان کی کل تعداد 8 تھی۔ 4 افراد قبیلہ ارینا اور 3 قبیلہ اکل میں سے، اور ایک شخص ان دونوں قبیلوں کے علاوہ کسی اور قبیلے سے تھا۔ چونکہ یہ سارے کے سارے 8 افراد اکٹھے ہی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے، اس لیے کسی حدیث میں انہیں اکل قبیلے کے افراد کہا گیا ہے، اور کسی میں ارینا اور کسی میں اکل اور ارینا دونوں کے کہا گیا ہے۔ چونکہ یہ لوگ دوسرے علاقے سے آئے تھے، اس لیے انہیں صفا مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا۔ یہ مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی اور یہ سب بیمار پڑ گئے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے بدن پہلے سے ہی کمزور تھے اور بیماری کا شکار تھے، لیکن مدینہ میں کچھ دن قیام کرنے سے ان کی بیماری میں اضافہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک دن آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم لوگ مویشی رکھتے ہیں، کھیت وغیرہ ہمارے پاس نہیں ہیں، اس لیے ہم صرف دودھ پر بسر و اوقات کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو انہیں آبادی سے باہر اس جگہ بھیج دیا جہاں بیت المال کے اونٹ رکھے جاتے تھے۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب استعمال کرنے کی ہدایت فرمائی، لہٰذا وہ لوگ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چرواہوں کے پاس چلے گئے اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پینے لگے۔ جب وہ لوگ تندرست ہو گئے تو یہ 8 لوگ وہاں کے اونٹوں کو ہانک کر بھگانے لگے۔ وہاں کے مسلمان چرواہوں نے جب ان کو ایسا کرتے دیکھا تو ان کو روکنے کی پوری کوشش کی۔ اس پر ان لوگوں نے ان چرواہوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور ان کی زبان اور آنکھوں میں گرم سلاخیں ڈال دیں، جس کی وجہ سے انہوں نے شہادت پائی۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس خبر کا علم ہوا تو آپ نے انہیں تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ جب انہیں تلاش کر کے لایا گیا تو حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائی پھیر دی گئی۔ یعنی کہ جس طرح انہوں نے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چرواہوں کو شہید کیا تھا، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے بدلہ لیا۔ محمد ابن سیرین نے بیان کیا ہے کہ یہ حدود سے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔
کہ جیسے انہوں نے چرواہوں کے ساتھ کیا تھا بالکل ویسا ہی حشر ان کے ساتھ بھی کیا گیا۔ یہ 8 لوگ جو کہ ڈاکو اور رہزن تھے، جو کہ مدینے میں آ کر مسلمان ہو گئے تھے، مگر ان کی اصل خصلت کہاں جانے والی تھی، موقع پایا تو پھر ڈاکہ مارا، خون کیا اور اونٹوں کو لے گئے، اور بطور بدلے میں انہیں یہ سزا دی گئی۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ اکرام کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، اب یہاں اونٹ کے پیشاب پینے کی حکمت کو واضح کر دوں کہ وہ ڈاکو استسقاء نامک بیماری یعنی پیٹ پھیپھڑوں میں پانی بھرنے والی بیماری سے مبتلا تھے، اس لیے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے اونٹنی کے دودھ اور پیشاب کو ملا کر پینے کی دوا تجویز فرمائی تھی، یہاں تک کہ اسے ہی پی کر وہ لوگ تندرست ہو گئے تھے۔ اس نسخے کو آج میڈیکل سائنس بھی تسلیم کر رہی ہے۔ ڈاکٹر خالد غزنوی اپنی کتاب علاج نبوی اور جدید سائنس میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے مریض لائے گئے، عموماً 4 سال سے کم عمر کے بچے اس بیماری کا شکار تھے۔ ہم لوگوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا، اونٹنی کا دودھ اور پیشاب منگوایا اور دونوں کو ملا کر ان بچوں کو پلا دیا۔ کچھ ہی عرصے میں ان کے پھیپھڑوں اور پیٹ کا سارا پانی پیشاب کے ذریعے باہر آ گیا اور بچے صحت یاب ہو گئے اور آج وہ نوجوان ہیں۔ بلکہ ڈاکٹر فاتن عبد الرحمن، جن کا شمار سعودی عرب کے قابل سائنسدانوں میں ہوتا ہے، وہ میڈیکل ڈاکٹر تو نہیں ہیں، لیکن اسی حدیث سے متاثر ہو کر انہوں نے اس پر تحقیق کا کام شروع کیا اور اونٹنی کے دودھ اور پیشاب کو ملا کر کینسر سے متاثر مریضوں کو پلایا گیا۔ انہوں نے لیب کے اندر اپنے ان تجربوں اور ریسرچ کو 7 سال تک جاری رکھا اور معلوم کیا کہ اونٹ کے پیشاب میں موجودہ نینو ذرات کامیابی کے ساتھ کینسر کی خلیات پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اس دوا کا معیار انٹرنیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ کی شرطوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو کیپسول میں اور سرپ کی شکل میں مریضوں کو استعمال کروایا ہے اور اس کا کوئی نقصان یا سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر فاتن عبد الرحمن کا کہنا ہے کہ وہ اونٹنی کے دودھ اور پیشاب کو ایک خاص مقدار میں ملا کر مزید تجربوں کے ذریعے اپنی دوا کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں اور اپنی توجہ اس جانب مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ اس دوا سے کینسر کی بہت سی خاص قسموں جیسے پھیپھڑوں کے کینسر، خون کے کینسر، بڑی آنت کے کینسر، دماغ کے ٹیومر اور چھاتی کے کینسر کا علاج تسلی بخش طریقے سے کیا جا سکے۔ محترم ناظرین، یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ کے پیشاب کو پینا حلال نہیں فرمایا، صرف بیماری میں دوائی کے طور پر استعمال کروایا ہے۔ حرف آخر ناظرین، بس یہ کہوں گا کہ ویڈیو کے آغاز میں جو ڈاکوؤں کا واقعہ آپ کو بتایا ہے، اس کو مد نظر رکھ کر اور اس حدیث کو ثبوت مانتے ہوئے بعض علماء نے اونٹ کے پیشاب پینے کو جائز بتایا ہے، جبکہ اکثر فقہا اور احناف کے نزدیک اونٹ سمیت تمام جانوروں کا پیشاب انسانوں کے پیشاب کی طرح ناپاک ہے اور اس کا پینا ناجائز ہے، کیونکہ دوسری صحیح مبارک حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر قبر کا عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبیلہ اوکل اور ارینا کے لوگوں کو جو اونٹ کا پیشاب پینا تجویز کیا تھا، اس کی مختلف وجاہتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب پینا تجویز نہیں فرمایا تھا، بلکہ استعمال کا ذکر فرمایا تھا، اور یہ خارجی استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں اونٹ کے پیشاب کے استعمال کا مطلب پینا سمجھا تو بعض روایتوں میں پینے کا ذکر کر دیا، یا پھر ان قبیلوں کے لوگوں نے سمجھا کہ پینا مراد ہے تو انہوں نے اونٹ کا پیشاب پی بھی لیا، بلکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اونٹ کا پیشاب پینے کا ہی فرمایا تھا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بتایا تھا کہ ان کی شفا اس نسخے کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔
بلکہ امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے یہ جان لیا تھا کہ ان کو شفا اسی سے ہی مل سکتی ہے۔ اس طرح یہ لوگ مشتر کے حکم میں آ گئے تھے، اور مشتر کے لیے ناجس یعنی گندی چیز کا استعمال جائز ہے، یعنی اگر کسی انسان کی جان خطرے میں ہو تو اس کی جان بچانے کے لیے حرام چیز سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث میں یہ عام حکم نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اونٹ کے پیشاب سے علاج کرے، جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا، بلکہ یہ خصوصی واقعہ ہے، اور اگر واقعتاً ایسی اضطراری اور گمبھیر صورتحال پیش آ جائے، یعنی کوئی جائز حلال دوا نہ ہو اور مرض ناقابل برداشت ہو، اور اس کے علاوہ مسلمان دیندار ماہر ڈاکٹر یقینی طور پر یہ کہے کہ فلاں ناپاک یا حرام چیز سے ہی شفا یقینی ہے، تو شدید ضرورت کی حالت میں ایسے علاج کی گنجائش ہوتی ہے۔ اسی طرح حالت اضطرار میں شریعت نے مردار کے استعمال کی بھی ضرورت کے مطابق استعمال کی اجازت دی ہے، یعنی کہ یہ اجازت عام حالات کے اعتبار سے نہیں ہے، جیسا کہ اگر شراب کے علاوہ کچھ کھانے یا پینے کو نہ ہو اور جان جانے کا بھی اندیشہ ہو تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت شراب پینے کی اجازت ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اونٹ کے پیشاب سے علاج والی اس حدیث کو ہندوؤں کا گائے کا پیشاب پینے کی بات سے جوڑتے ہیں، حالانکہ ہندوؤں کا گائے کا پیشاب پینا گائے کو خدا کے طور پر ماننے کا ایک باقاعدہ مشغلہ ہے، نہ کہ کسی خاص بیماری کی وجہ سے ہے۔ اسلام میں نہ تو اونٹ کو خدا سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی اس کے پیشاب کو بابرکت سمجھ کر ہر چیز پر چھڑکنا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نہ اس کا تعلق کسی عبادت اور دین کے حصے سے ہے۔ حدیث میں اونٹ کے پیشاب کا استعمال محض ایک دوا کے طور پر کرایا گیا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، اور برگز علاج بھی اس سے لازم قرار نہیں دیا گیا۔ جس کی طبیعت مائل نہ ہو اور وہ نہ پینا چاہے تو اس کو کسی کے لیے لازم قرار نہیں دیا گیا، اور نہ ہی اس پر عمل نہ کرنے والے کے لیے کوئی سزا سنائی گئی، اور نہ ہی پھر کسی اور کو یہ علاج بتایا گیا، پھر نہ بعد میں بھی اس طریقے کے علاج کو کبھی سنت سمجھا گیا۔ آج کل حرام اور ناجس چیزوں سے علاج عام ہے۔ ہزاروں دواؤں میں ایسے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں جو انتہائی ناجس چیزوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ تو اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے پہلے دن سے ہی ان چیزوں کی گنجائش رکھی ہے کہ انتہائی ضرورت کے وقت علاج میں کسی ناجس اور فائدہ مند چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ہر چیز کو ہر حال میں حرام قرار دے کر انسانوں کو بلا وجہ کی تنگی اور سختی میں مبتلا نہیں کیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ اسلام کی اس خوبی پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں اور الٹا اسے اسلام کے لیے ایک نقص اور طعنے کی بات بنا لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔